عزیز دوستوں نمسکار. دبئی لیکس کے نام سے ایک نیا پنڈورا بیکس کھلا ہے جس کا کوئی ظاہر ہے کچھ ہونا تو ہے نہیں. پاناما لیکس اور ایسے کتنے کھلتے گئے. اس پہ میں ذرا ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا. پہلے ایک ہسٹوریکل فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں جو بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں تو انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا. انفیکٹ مدرسہ پوری دنیا میں کہیں کوئی نہیں ہوتا تھا. مدرسے کا انٹروڈکشن انگریز کا کارنامہ رہا ہے. ایک گورنر جنرل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی. پہلے بزنس کیا اور بنگال اور ادھر ادھر کے جو راجا تھے ان سے ڈیل کر کے بزنس کی. آگے بڑھتے بڑھتے اپنی فوج بلائی اور آہستہ آہستہ ہندوستان پہ قبضہ ہوتا گیا. تو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ جن جن علاقوں میں ان کا کنٹرول تھا وہاں پہ کنٹرول کرتی تھی، اور بعد میں جب انگریز فوج نے پورا ہندوستان فتح کر لیا تو وہ یونائٹڈ کنگڈم کے کنٹرول میں پورا ہندوستان چلا گیا تھا. تو عزیز دوستوں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک گورنر جنرل تھا وارن ہیسٹنگ. وارن ہیسٹنگز نے بھارت میں پہلا مدرسہ اکتوبر 1780 میں قائم کیا. اس مدرسے کا نام مدرسہ عالیہ تھا اور اس کے پہلے ایڈمنسٹریٹر ملا مجد الدین تھے. اس کے علاوہ اسٹاف میں ایڈمنسٹریٹر کے علاوہ 4 ٹیچرز تھے، مولوی ٹیچرز. ایک خطبہ دینے والا تھا اور ایک اذان دینے والا تھا. تو اس طرح یہاں پہ ایک مسجد اور مدرسہ انگریزوں نے بنایا، اور اس کا جو کیریکولر تھا، جو اس کا پورا پڑھانے کی جو چیزیں تھیں وہ اسلامک اس میں لی گئی تھیں. پہلے یہ مدرسہ کرائے کی ایک بلڈنگ میں بنایا گیا. پھر اس کے بعد گورنر وارن ہیسٹنگز نے اپنے پیسوں سے ایک زمین خریدی جس پہ ایک بہت ہی بڑی بلڈنگ بنا کے اس میں مدرسہ بنایا گیا. اب تک یہ سارے خرچے وارن ہیسٹنگ اپنے پیسے سے کرتے رہے، اور وہ جب بلڈنگ بن گئی تو مدرسہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا. مدرسے کا شروع میں جو خرچہ تھا نا وہ 650 روپیہ مہینے کا تھا جو گورنر اپنی جیب سے کرتا رہا. 1781 تک گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ اپنی جیب سے یہ سارے خرچے کرتا رہا. بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول اور کولونائزیشن کی جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں بڑا فائدہ نظر آیا. تو وارن ہیسٹنگ کو سارے پیسے جو اب تک اس نے اس مدرسے پہ لگائے تھے وہ 51,000 روپیہ تھا. وہ پورا پیسہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے گورنر جنرل کو دے کے وہ مدرسہ اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور انگریزوں کی آمد سے پہلے، انگریزوں کے آنے سے پہلے ایک یونیفارم ایجوکیشن چلتی تھی، سب کے لیے برابر ایجوکیشن. لیکن یہ پہلی بار اس مدرسے میں اسلامک حساب سے اگزام ہوئے اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور یوں اسلامک ایجوکیشن کو آگے بڑھایا گیا. وہی پیٹرن آج تک اس مدرسے میں ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے بعد میں مختلف اپنے پٹھو ملا جو تھے نا ان کے ذریعے 3 اور بڑے مدرسے بنائے، جس میں محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند بنایا. اور یہ دیوبندی فرقے کا بانی ہے محمد قاسم نانوتوی. سید محمد نذیر حسین دہلوی نے مدرسہ نذیریہ بنایا. محمد حسین نذیر حسین دہلوی کے مدرسہ نذیریہ آگے چل کے اہل حدیث کا فرقہ بنا. اور امام احمد رضا خان بریلوی جو کہ بریلی کا تھا اس نے مدرسہ منظر الاسلام قائم کیا جو آگے چل کے بریلوی فرقے کا منبع بنا. یعنی احمد رضا خان نے بریلوی فرقہ بنایا. اس طرح ہندوستان میں دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی فرقے کی بنیاد بنی. اس کے بعد جماعت اسلامی اور ڈاکٹر اسرار احمد اور اس طرح کئی مدرسے بنتے گئے، کئی فرقے چھوٹے چھوٹے، تبلیغی جماعت، اور پھر آپ کے سامنے سر سید احمد خان ان سب کے ساتھ مل کے یہ چیزیں ہوئی ہیں.
اور اس طرح ہندوستان میں اسلام کو باقاعدہ ایک مطلب وبا کی طرح، ایک پینڈیمک کی طرح پھیلایا گیا۔ عزیز دوستوں، یہ کسی نے مجھے بھیجا ہے تو واقعی بات تو صحیح ہے کہ ایک مولوی ہے نا، اس کو سوائے سیکس کے کچھ سوچتا نہیں، اور جب مسجد بنانے ایسا مولوی بیٹھے گا تو ایسی ہی مسجد بنائے گا، کیونکہ 24 گھنٹے سیکس دماغ میں گھسا ہوا ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ پاکستان میں چڑیا گھر ہے، اس چڑیا گھر میں کتوں کو پانڈا ہوتا ہے نا، جو اس کا رنگ بنا کے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ دس از ہاؤ پاکستان آپریٹس۔ عزیز دوستوں، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے ابھی پارلیمنٹ میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ایوب خان 11 سال تک رول کرتا رہا۔ ایوب خان نے سارا پاکستان میں آرمی کا جو کنٹرول ہے آج، وہ ایوب خان کی وجہ سے آیا ہے۔ ایوب خان کی لاش کو قبر سے نکال کے پھانسی پہ لٹکانا چاہیے۔ لیکن خواجہ آصف کا باپ جو تھا نا، وہ اسی ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اور فاطمہ جناح کے گلے میں لالٹین ڈال دی تھی۔ لالٹین فاطمہ جناح کا الیکشن سمبل تھا، تو اس نے گلی کے کتوں کے گلے میں لالٹین ڈال دی تھی، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ فاطمہ جناح ہے۔ اور فاطمہ جناح واز ون آف دی فرسٹ پاکستانی جس کے اوپر را ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا تھا۔ تو خواجہ آصف شاید ہسٹری بھول رہے ہیں۔ ہسٹری ان کی یہ ہے کہ یہ خود ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، اور مسلم لیگ نون پوری ضیاء الحق کی پیداوار ہے، چاہے اس میں نواز شریف، شہباز شریف، شیخ رشید، جتنے آج مسلم لیگ کے لیڈر ہیں وہ ضیاء الحق کی پیداوار ہیں۔ ضیاء الحق سے پہلے یہ سب کوئی پولیٹکس میں نہیں تھے۔ خواجہ آصف کی اس تقریر نے بہت زیادہ ہنگامہ مچایا۔ تو یہ ہے کہ اس قسم کے پولیٹیشین پاکستان میں بھرے پڑے ہیں جو آرمی کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ عزیز دوستوں، اسی طرح ایم کیو ایم پارٹی، جس سے کہ میں 20 سال تک اٹیچ رہا ہوں، اس پارٹی کے بھی سارے لوگ آرمی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کے اوپر ٹورچر ہوئے، جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن مین کام یہ تھا کہ ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے ان کو آرمی کی گود میں جا کے بیٹھنا پڑا، کیونکہ یہ اور ان کی فیملی کے لوگ کرپشن میں بہت زیادہ مبتلا تھے۔ یہ سب کنگلے تھے، لیکن بلینر ہیں آج، کروڑوں روپے کے بنگلوں اور کروڑوں روپیوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ یہ بسوں میں سفر کرنے والے اور کرائے کے گھروں میں رہنے والے، اتنی کرپشن کی کہ آرمی نے ان کے سامنے ساری کرپشن کا چٹھا رکھا۔ اور دوسری طرف یہ لڑکی بازی میں اتنے پڑ گئے تھے کہ کوئی محلے کی لڑکی بچتی نہیں تھی ان سے۔ وہ فلمیں ویڈیو بنا کے، جس میں ہماری آرمی ایکسپرٹ ہے، ان کو بلیک میل کیا گیا، تو یہ آرمی کی گود میں بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی جب میں میئر کراچی میں جمشید ٹاؤن کا تھا، تو اس وقت کراچی کا سٹی میئر مصطفیٰ کمال ہوتا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ وہ بھی گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا، اور الطاف حسین کو گالم گلوچ کیا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کو الطاف حسین نہیں پسند، لیکن آپ بنے الطاف حسین کے اس پہ ہی ہو، آپ کا اپنا کوئی ووٹ نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اس کے پاؤں میں بیٹھ کے اس کے پاؤں دباتے تھے، اور کس طرح اس نے چاپلوسیاں کر کے آج یہ آرمی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور آرمی کے پتہ نہیں کیا کیا چوستا چاٹتا ہے۔ عزیز دوستوں، مصطفیٰ کمال نے ابھی نیشنل اسمبلی میں یہ اسپیچ کی۔ 2 کروڑ 62 لاکھ لوگ بچے جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جا رہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکول نہیں جا رہے۔ جیسے ہم جتنی بھی اکانومک گروتھ کی بات کر لیں، ہم جتنی ترقی کی بات کر لیں، اگر صرف اس ایک مسئلے کو ایز اے نیشن اور اس ملک کو چلانے والے سب، میں ادھر اپوزیشن بینچز کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، ادھر کی بھی بات کرتا ہوں کہ ایز اے قوم اگر ہم صرف اس کے اوپر فکر کرنا شروع کریں، ہمیں راتوں کی نیند حکمرانوں کو آنی نہیں چاہیے۔ 2 کروڑ 62 لاکھ لوگ بچے وہ ہیں جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے۔ ابھی اسکول جانے والوں کی سٹوری نہیں آئی ہے، ان کا کیا حشر ہے وہ اور بات ہے، لیکن 2 کروڑ 62 لاکھ بچے بغیر اسکول جائے بڑے ہو رہے ہیں، پیٹ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ جتنی بھی اکانومک ترقی کر لیں، یہ آپ کو ایروڈ کر دیں گے اندر سے۔ 2.5 کروڑ لوگوں کے اوپر 70 ملکوں سے ملک اس سے بڑے ہیں۔ ہم 70 ملکوں سے بڑی آبادی ہمارے یہاں وہ ہے جو اسکول ہی نہیں جا رہی ہے۔
جو ہمارے یہاں اسکول ہی نہیں جا رہی ہے. تو یہ سندھ کا، پنجاب کا، بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک قومی مسئلہ. اگر ان 5 سالوں میں صرف اس ایجوکیشن کو، اگر ہم نے اس پرائمری ایجوکیشن کو ہی ہم نے اگر تھوڑا سا ٹھیک کر لیا، ٹریک پہ ڈال لیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. دوسری بات، ہمارے یہاں 68% یوتھ بلج ہے. یہ یوتھ بلج آپ کے لیے اپرچونٹی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے. اگر ہم نے انہیں چینلائز نہیں کیا، ہم نے انہیں ڈائریکشن نہیں دی، ہم نے انہیں روزگار کے مواقع نہیں دیے، تو یہی یوتھ ہمارے لیے، اس نیشن کے لیے ایک تھریٹ ہے. کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ سر، آج ہماری یونیورسٹیز اس ملک میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ جاب لیس، وہ بے روزگار لوگ پروڈیوس کرنے والی انڈسٹریز بن گئی ہیں، فیکٹریاں بن گئی ہیں. ہماری یونیورسٹیز بے روزگار لوگ پروڈیوس کرنے والی فیکٹریاں بن گئی ہیں. وہ ڈگریاں لے لے کے لوگ پھر رہے ہیں، ان کو کہیں نوکری نہیں، کیونکہ ہم وہ پڑھائی نہیں رہے جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے. میں سر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. آج ہمارا پڑوسی انڈیا، اس نے 30 سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی. آج دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں. ان کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ $5 ٹریلین ان 25 انڈین کمپنیز کے سی ای اوز کے پاس ہے. آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی، اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے. اور آج انڈیا میں انویسٹمنٹس کی بھرمار ہے. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $2.7 ارب. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $270 ارب. ہمارے پاس ریزرو ہے سارے ملا کے، جو کہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے، قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، 8-9 ارب، کبھی 6 ارب ہو جاتے ہیں. انڈیا کا ریزرو ہے $607 ارب. کیسے ہوا؟ آج اگر آپ اپنے یہاں سب سے زیادہ ڈالرز کیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں؟ سر، ایکسپورٹ پہ بھی نہیں آ رہے. $32 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے، $33 ارب ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھیج رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ڈالر کا چنک آتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتا ہے. وہ اگر $33 ارب، $100 ارب اگر آپ کو پہنچانے ہیں، تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو رائٹ تعلیم، جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے، اس سے آراستہ کر کے آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں بدلنا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں مصطفیٰ کمال اظہار خیال ہیں. ان کی پولیٹکس ختم ہو گئی تھی. یہ الیکشن ہار گئے تھے مصطفیٰ کمال اور اس کی ساری پارٹی کے ممبر، لیکن ان کو 1.5 درجن ممبر آف نیشنل اسمبلی اور 2 درجن سے زیادہ ممبر آف پروونشل اسمبلی بنا کے آرمی نے بھیجا ہے. آج یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان کہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ ویڈیو اس لیے دکھائی کہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، اب پاکستان میں ایون آرمی کے ٹٹو بھی یہ بات کرنے پہ مجبور ہیں کہ انڈیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. عزیز دوستوں، پراپرٹی کے حوالے سے جو معاملات چلے ہیں نا، تو دبئی کی جو پراپرٹی لیکس میں ڈیٹیل آئی ہے نا، وہ کافی حیرت ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ابھی دبئی کی ہے. ابھی آپ یو کے، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں اگر آپ ان کی پراپرٹیز پاکستانیوں کی خاص طور پہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. دبئی لیکس کی جو پراپرٹی ہیں اس میں فورینرز کی $400 بلین کی پراپرٹیز ہیں، جس میں پاکستانیوں کی $11 بلین کی پراپرٹیز ہیں. دبئی لیکس میں بھارت کے سب سے زیادہ پراپرٹی ڈیٹیلز آئی ہیں. پراپرٹی کی اس میں پاکستان کے کافی جنرلز، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کی پراپرٹیز کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں. پاکستانیوں نے 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 پراپرٹیاں خریدی ہیں. آصف زرداری کے تینوں بچے بلاول، آصفہ اور بختاور کی پراپرٹیاں دبئی میں موجود ہیں. اس کے علاوہ پرویز مشرف کے نام بھی ہیں، اور
शौकत अजीज़ जो कि परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका से इंपोर्ट करके लाए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी भी प्रॉपर्टी हैं। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस चीफ, डिप्लोमेट्स और इवन एक साइंटिस्ट भी प्रॉपर्टी ओनर हैं। बलूचिस्तान और सिंध के 6 प्रोविंशियल असेंबली मेंबर की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। भारत के 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 प्रॉपर्टी हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत $17 बिलियन है। अब होना तो ये चाहिए था कि भारत पॉपुलेशन में पाकिस्तान से 5-6 गुना ज़्यादा है, तो 5-6 गुना प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। फिर पैसे के हिसाब में देखा जाए तो भारत के पास बहुत पैसा है, पाकिस्तान सरकार के पास नहीं है पैसा, लेकिन फिर भी अब आप ये देखें कि IMF से $6 बिलियन के प्रोग्राम लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए आर्मी सब कुछ बेचने को तैयार है, पाकिस्तान की हर चीज़ उनके हवाले करने को तैयार है, पूरी पॉलिसियाँ उनकी अपनाई जा रही हैं। तो क्या ज़रूरत है आप ये $11 बिलियन की प्रॉपर्टियाँ बेच के ये $11 बिलियन दिए हैं? आपको मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तान के साथ ये जो पॉलिटिशियन हैं, प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जरदारी ख़ानदान और उसका पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ का ख़ानदान और उसकी मुस्लिम लीग नून, इसके पॉलिटिशियन अपनी पूरी जायदादें जो पूरी दुनिया में हैं और इनके पास जो ब्लैक मनी है, आधे आधे भी दे देना तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए। ये पाकिस्तान के हमदर्द बनते हैं। अगर इतने ही हमदर्द होते तो ये इस तरह करते। अजीज़ दोस्तों, ब्रिटिश के भी हैं प्रॉपर्टियाँ, सब कुछ हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी तो किसी दिन अगर ये चिट्ठा खुले कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में इनकी कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं पाकिस्तानियों की, तो होश उड़ जाएंगे लोगों के। $100 ऑफ बिलियंस की हैं। अब बाजवा के बेटे की दुबई में प्रॉपर्टियाँ हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, और आपको पता है सारे जनरलों की। कहाँ से भाई? आपकी सैलरी कितनी है? आपने आर्मी ज्वाइन की, इससे पहले आपके पास आपके ख़ानदान कौन सा कोई करोड़ोपति था? तो कंगले ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लेकिन कौन पूछे? इसी आर्मी के चीफ बाजवा के बारे में जब एक जर्नलिस्ट ने लीक की थी इसकी टैक्स डिटेल्स, जिसमें पता चला कि इसके पास कितना माल है और इसके फैमिली के पास, तो बजाय इसके कि पाकिस्तान में ये इंक्वायरी होती कि बाजवा के पास इतना सारा कुछ कहाँ से आया, ये इंक्वायरी होने लगी कि ये लीक कैसे हो गई। भाई अगर एक जेन्युइन खबर आई है तो आप लीक का ज़रिया चलें ढूंढते रहें, लेकिन आप जिसके खिलाफ ये आई है उसको, और कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, उसके खिलाफ तो इंक्वायरी करोगे नहीं, इसलिए कि वो आर्मी का चीफ रहा है। आज अगर पाकिस्तान में किसी एक आर्मी वाले के खिलाफ कोई इंक्वायरी अगर जेन्युइन किस्म से हो जाए तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और फिर सबके खिलाफ होगी। तो आर्मी कभी ऐसा होने ही नहीं देगी। ज़ाहिर है ये इनके लिए मुमकिन नहीं कि आर्मी के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हो जाए। अज़ीज़ दोस्तों, इस पे बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे ज़्यादा क्या हम आपको बताएं। मुख्तसर ये है कि हर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, आर्मी जनरल्स, पुलिस ऑफिसर, एक राव अनवर करके कराची का एक सब इंस्पेक्टर था, इसने MQM के खिलाफ ऑपरेशन में देव मार 4.5 कितने लोगों को मारा। फिर एक PTM जो बनी है ना मंजूर पश्तीन की, वो बनाने वाला ये राव अनवर था, इसलिए कि इसने एक पठान लड़के को कराची में मारा था जिसका अफेयर बख्तावर बिलावल की बहन के साथ चला था। तो बिलावल के और पीपल्स पार्टी के कहने पर राव अनवर ने उस लड़के को उठाया और उसको एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया, जिस पे पख्तून भड़क उठे। मुहाजिर तो फारिग कौम है ना, मुहाजिर तो किसी काबिल ही नहीं है। मुहाजिरों के तो इसने सैकड़ों बंदे मार दिए, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन पख्तून एक मरा ना, तो फिर पख्तून भड़क उठे और PTM वहाँ बनी। और राव अनवर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी, फलान होगा, ढुमकान होगा, और फिर उसको मुअत्तल किया गया, केस बने, लेकिन कुछ पाकिस्तान में होता है? नहीं होता।
राव अनवर की दुबई में मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टियां निकली हैं। एक सब इंस्पेक्टर के पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये रेंजर्स जो सिंध में बैठी है उसके साथ मिल के कराची का सारा क्राइम कंट्रोल करता था। अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।